اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اختر عباس۔ یہ بتائیے کہ گھر گھر کی جو کہانی ہے کہ عید پہ جب بہنیں گھروں میں آتی ہیں تو بہنوں اور بھابھیوں کی لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں اور بڑی بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، مجھ تک جو شکایت دونوں اینگل سے آتی ہے، زیادہ بہنوں کی آتی ہیں کہ جی ہم بھابھیوں کے گھر گئے، انہوں نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے فرمائش کی کہ یہ کھانا ہے اور انہوں نے کہا ہم تو تھکی ہوئی ہیں کل کی، تو ہمارے میوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو گئی۔ تو ایسا کچھ بتائیے کہ یہ ایسا دوبارہ نہ ہو اور ہماری بے عزتی نہ ہو اور ہماری انسلٹ نہ ہو۔ اپنے گھر میں جا کے ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ دوسرا اینگل یہ ہوتا ہے، وہ بھابھیوں کی طرف سے ہے کہ جب ہماری نندیں گھروں آتی ہیں اور آ کے ہفتہ ہفتہ رہتی ہیں، چلیں ایک دن آئیں 2 دن آئیں، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو لے کے میاں کو لے کے ہفتے بھر کے لیے آ جاتے ہیں تو کام ڈبل نہیں تگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ ان نندوں کے منہ میں زبان لمبی ہوتی ہے، منہ کے اندر نہیں رہتی، یعنی ایوری ٹائم دے کیپ آن انسلٹنگ، دے کیپ آن ڈیمانڈنگ، اور ہر چیز پہ مجال ہے کبھی کوئی نند آ کے گھر یہ کہہ دے کہ بھابھی گھر بڑا صاف ستھرا ہے، کبھی کوئی یہ کہہ دے چادر بڑی اچھی ہے، اچھا گھر چلایا ہے۔ یعنی جب آئیں گی تو آ کے انگلیاں لگا کے دیکھیں گی کہ ہیں یا تو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، جہاں تو یہ ہے تمہیں موقع نہیں ملتا صفائی کا، اور یہ جان بوجھ کے کہیں گی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ گھر اب اس بھابھی کا ہے، دس از ناٹ این ہوٹل کہ جہاں جا کے آپ روم سروس کو آرڈر دیں، یہاں آپ مہمان کے طور پہ آئے ہو تو مہمان کے طور پہ رہیے۔ میکہ ہے یہ، بسم اللہ، ایک ظاہرہ بڑا فضیلت والی جگہ ہے، لیکن آپ کا رول اور آپ کی جو وجود ہے اب مہمانوں والا ہے۔ یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے، آپ کے بچوں کا بھی نہیں ہے۔ تو جس کے گھر آئے ہو وہ بھائی ہے، بھائی آپ پہ کتنا خرچہ کرتا ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اٹس اپ ٹو ہم۔ لیکن بھابھی سے بگاڑ کے، مگرمچھ سے بگاڑ کے اس گھر میں آپ کیسے رہو گے؟ اچھا، اس کے بالکل برعکس ہمارے کچھ دوستوں نے ایک ایسا اچھا اور عمدہ طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کی بہت شاندار مثال تو ہماری اپنی ٹیم کے جو اویس صاحب ہیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کے جو میاں ہیں، ہی از ٹو گڈ، اسے کہتے ہیں تھرو جینٹل مین، کہ جس روز، اب اس پہ غور کیجئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو کر لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں جس عید کے اگلے روز ان کی بہنیں آتی ہیں تو اس کی اپنی بیوی سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تم ایک دن ان کی خوب خدمت کرو، ایک رات رہو، اور اگلے روز صبح صبح وہ وہاں سے فون ارینج کراتے ہیں، یعنی بیوی کے ان لاز سے، بیوی کے میکے سے، اور پھر وہ سب کو بتا دیتے ہیں کہ جناب آج ہماری بیگم بھی 3 دن کی چھٹی پہ جا رہی ہیں اپنے میکے۔ اب پچھلے جو گھر ہے بہنیں وہاں آئی ہوئی ہیں، 3 دن وہ گھر ان کا، جو مرضی کھائیں پکائیں، کچن کو اڑائیں، یا بھائی انہیں روز باہر سے منگوا کے دے، پیزے منگوائیں، رول وہ منگوائیے، آپ برگر منگوائیے، شاورما منگوائیے، جو کھانا کھائیے، بھائی نے کھلانا ہے، بھابھی نے نہیں کھلانا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اور ایک خوبصورت بات بتائی وہ مجھے بھی بہت پسند آئی، کہ جب بھی اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو ان کے گھر بھیجیں تو اول تو خود چھوڑ کے آئیں، دوم کبھی ان کو خالی ہاتھ مت بھیجیں۔ یعنی خالی ہاتھ، خالی پرس کی جو بیوی گئی ہوتی ہے، یہ ٹوٹل انسلٹ میاں کی ہے کہ میاں اچھا دلدار نہیں ہے، دل والا نہیں ہے، سخی نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں۔ وہاں وہ جائیں گی تو ان کے بھائی ان کو سنبھال لیں گے، ان کے ماں باپ بھی ان کے کھانے کا ارینج کر لیں گے۔ تو کیا آپ کی بہنیں اپنے گھر آ کے اپنے پلے سے کھاتی ہیں؟ یعنی وہ اپنی مرضی سے کھانے منگواتی ہیں، اس کے بل پورے کرتی ہیں؟ یہاں چھوٹی عید پہ آئیں، بڑی عید پہ آئیں، جس موقع پہ بھی، تو بہنوں کے بل اور بہنوں کے خرچے ان کے بھائی کرتے ہیں۔ اچھا، بہنوں نے اپنے بچوں کے لیے جو منگوانا ہو، دے ہیو دا لبرٹی، دے مسٹ ہیو دا لبرٹی، کہ اپنے بچوں کے لیے آئس کریم بار بار لینا چاہیں،
نہیں گھر والے ایک دفعہ منگوا لیں گے، لیکن اگر بہن اپنے بچوں کے لیے بار بار کوئی چیز منگوانا چاہے تو اس کے پرس میں کچھ ہوگا میاں کے دیا ہوا، تو پھر تو انجوائے کریں گے۔ اچھا اگر میاں بھی ساتھ ہے پھر تو اور سہولت ہے کہ اپنے بچوں کو میاں کے ساتھ بھیجیں، جو چیز منگوانی ہے منگوا لیں۔ لیکن اصولی بات یہ بہت اچھی ہے کہ عید پہ جب بھی اپنے بیوی کو اور بچوں کو بھیجیں ان کے ننہال، ان کے میکے، تو خالیات نہ بھیجیں۔ آئی وش کہ اپنے بچوں کو الگ سے پیسے دیں اور بیوی کو الگ سے پیسے دیں۔ یہ پیسے ان کے دنوں کے اعتبار سے ہونے چاہیے، لائک ایک دن ہے تو کم سے کم 2-3 ہزار دینا چاہیے، 2 دن ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، 3 دن۔ یہ پیسے ہم کس کے لیے کماتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، باقی سب پہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سہولت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دلداری کریں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، مسکراہٹ ہوگی، دل اطمینان سے بھرا ہوگا اور آپ کو دعا ملے گی۔ جتنے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بیویاں جبراً روکی ہوتی ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، مہمان کون ہے؟ بیٹیاں آ رہی ہیں، تو جتنے دن وہ رہیں گی یہ بھابیاں بیچاری پھر جبراً مجبور ہیں ان کے کام کرنے پہ، ان کے نخرے سہنے پہ، ان کی بات۔ اور لڑکیاں خاص طور پہ جو نندیں کے رول میں ہوتی ہیں، بیٹا گھر آ کے اپنی زبان کو منہ میں رکھنا سیکھیں۔ جس کا گھر ہے اس کو اوبلائج کریں، اگر وہ کچھ اچھا کھلا رہی ہے اس کی تعریف کریں، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو درگزر کریں، چونکہ آپ نے وہاں آتے رہنا ہے۔ ہم تو کسی بیٹا ہوٹل میں بھی جائیں نا تو اس کی روم سروس والوں سے، ان کی ریسیپشن والوں سے ایک اچھا لائزان ہوتا ہے، مسکراہٹ کا، شکریہ ادا کرنے کا، ان کو بلکہ بار بار ہر پہ ٹپ دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ سروس اچھی ہو۔ یہ تھوڑی ہوتا کہ جا کے آپ ان پہ ہر دفعہ روب ڈالیں، ہر دفعہ بدتمیزی کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کا دل دکھی ہوگا تو سروس بری ہوگی، اور سروس بری ہوگی تو رستے میں آتے ہوئے آپ کے کھانے کو وہ جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کے پانی کو جھوٹا کر رہے ہیں، تو آپ کچھ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا۔ انفیکٹ گھر میں لڑکیوں کو جب بھی یہ سمجھ آ جائے، جب بھی یہ تمیز آ جائے کہ بھائیوں کے گھر جا کے، ماں باپ کے گھر جا کے ماں باپ کی خدمت کریں، محبت کریں، دعوے کریں، بیٹھیں، بھابھی کا مذاق مت اڑائیں۔ وہ کمزور اگر آپ اس کو سمجھ کے آج اور دبا لو گے تو ایک روز اس نے طاقتور ہونا ہے، پھر جب وہ طاقتور ہوگی تو وہ اپنا دل اور گھر کا دروازہ دونوں بند کر دے گی۔ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا۔ اس عید پہ اس چیز کو لڑکے والے بھی یاد رکھیں جو شادی کے بعد بھی نہ سمجھ رہتے ہیں اور سمجھدار نہیں ہوتے، کہ اپنی بیویوں کو جب عید ملنے اپنے گھروں پہ بھیجیں، خالیات نہیں بھیجنا، اور اپنی بہنوں کی خدمت کے لیے ان کو مستقل نہیں روکنا۔ ایک دن ایک شب روک لیں اور اس کے بعد انہیں اگلے دن جیسے آپ کی بہنوں کو اپنے گھروں میں آ کے مزے کرنے کا، خوشی منانے کا، آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ان بیچاریوں کو آپ کو خرید کے تو نہیں لائے ہوئے نا، دے ہیو دا ایکول رائٹ، ان کو خوشی سے دینا چاہیے۔ تو اے پیاری لڑکیوں جو شادی کے بعد بھی تنگ ہوتے رہتے ہو، اگر ایسے ہو جائے تو اپنے میاں کو ساتھ بٹھائیے، پیار سے منائیے اور آرام سے ایک ایگزٹ کا رستہ بنا لیجئے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔